بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو IT کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش ساتھ عرض کی کہ کس وجہ سے ہم پروگرام IT کے متعلقہ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس معاملے میں ہمارے مددگار ہوں گے اپنی آراء کے ساتھ اور اپنی تجاویز کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق اپنے تمام سیگمنٹ کو چلانا شروع کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد جتنے سیگمنٹس کل کے لاسٹ پروگرام میں ہم نے عرض کیے تھے وہ تمام کے تمام سیگمنٹس ہم اس پروگرام میں چلائیں گے. آج ہم سب سے پہلے کمپیوٹر کی بیسک جو ہماری اسٹرکچر ہیں ان پر تھوڑا سا بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام سیگمنٹس کو چلائیں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے کمپیوٹر کو جس طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا, آج ہم اس کے کچھ حصوں پر بحث کریں گے. کمپیوٹر کے CPU میں اس کی ایک میموری ہے جسے ہم اس کی پرائمری میموری کہتے ہیں. پرائمری میموری میں ریم اور روم دو قسم کی میموریز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. روم مستقل میموری, ریم رینڈم ایکسیس میموری جو کہ وولٹائل میموری بھی کہلاتی ہے. وولٹائل میموری یعنی الیکٹریسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ. جب تک کمپیوٹر آن رہے گا, کمپیوٹر کے اندر جب تک الیکٹریسٹی آتی رہے گی تب تک وولٹائل میموری یعنی ریم جو ہے وہ چلتی رہے گی. اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ رہے گا, آپ کمپیوٹر سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نے اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا, اس کے اندر سے الیکٹریسٹی کا کام ختم ہوا اور وولٹائل میموری کے اندر موجود تمام ڈیٹا اریز ہو گیا, ختم کر دیا گیا. دوسری طرف روم ریڈ اونلی میموری. ریڈ اونلی میموری اس کو ہم دوسرے لفظوں میں بوائز بھی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ بوائز ایک علیحدہ چیز ہے, روم ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن تھوڑا سا کانسیپٹ وہی ہے. روم یعنی ریڈ اونلی میموری کے اندر جو پروگرامز کمپیوٹر کے لیے لکھے جاتے ہیں ان کو عام حالات میں چینج نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات. نمبر 2 میں ہمارے پاس روم کے اندر تبدیلیاں کرنے کے لیے ایک سخت پروسیس ہے, ایک لمبا پروسیس ہے. اب روم کی بھی ڈفرینٹ قسمیں آ چکی ہیں, ریم کی بھی ڈفرینٹ قسمیں آ چکی ہیں, سم ریم, ڈم ریم, سو آن. ریم کے اندر ایک چیز جو ہم لوگ جس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریم ایک ہیلپر ہے اسپیڈ کے لیے, پروسیسر کے لیے. جتنا ڈیٹا پروسیسر کو چاہیے, پروسیسر یعنی CPU وہ ڈیٹا ریکوائرڈ کرتا ہے تو وہ ڈیٹا ریم ہارڈ سے لے کر اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اور ریم سے ڈیٹا پروسیسر کی طرف کاپی کیا جاتا ہے. پروسیسر کے ساتھ ایک رجسٹر نامی حصہ ہے جس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈیٹا موجود رہتا ہے, وہ ڈیٹا جو CPU فوراً استعمال کرنا چاہتا ہے. باقی ڈیٹا ریم میں موجود ہے. ریم ایک فائل کو اٹھا کے اپنے اندر محفوظ کرتی ہے. اوریجنل فائل آپ کی بیسک سٹوریج ہارڈ ڈسک, فلاپی ڈسک وغیرہ پہ محفوظ ہے, جبکہ اس کی ایک عارضی فائل ریم کے اندر آ جاتی ہے. آپ جو اسکرین کے اوپر, اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر جو کام کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ سارا کام ریم کے اندر ہو رہا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریم وہ سارا کام محفوظ کر رہی ہے, اور جب آپ مستقل محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جب سیو کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کی ہارڈ ڈسک پر محفوظ ہوگا. ادروائز آپ کی ہارڈ پر وہی چیزیں محفوظ ہیں جو پہلے سے ہیں. آپ کا کیا گیا کام ریم کے اندر موجود ہے, جبکہ روم میں ایسا کوئی کام نہیں ہے. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ریم کے ساتھ سپیڈ کا کیا تعلق ہے, کہ ریم تو ڈیٹا کو محفوظ کر رہی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا. ریم کو آپ ایک پارکنگ پلاٹ کے طور پر فرض کر لیجئے. پارکنگ پلاٹ ایک کھلی جگہ ہے, آپ اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں پارک کرنے کے لیے. وہاں پر اگر آپ کے پاس جگہ وافر مقدار میں ہے, یعنی 1-2 گاڑیاں کھڑی ہیں یا گاڑیاں نہیں ہیں, تو آپ جیسے چاہیں جتنی سپیڈ سے چاہیں جائیں اور پارک کر لیں. لیکن اگر آپ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں ترتیب سے وہاں لگ چکی ہیں یا
آپ اپنی گاڑی نکالنا چاہتے ہیں اور اس وقت پارکنگ ایریا فل ہے تو آپ کو ایک رول کے مطابق نکلنا پڑے گا یا داخل ہونا پڑے گا. اب آپ کی سپیڈ اس سپیڈ کے مقابلے میں کم ہوگی جس سپیڈ کے مقابلے میں آپ آئے تھے. جس سپیڈ سے آپ اندر داخل ہوئے تھے ایک خالی پلاٹ میں, اب ایک بھرے ہوئے پلاٹ میں داخل ہونے کے لیے, پارکنگ پلاٹ میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک سپیڈ کا مسئلہ بن جائے گا. سیم اسی طریقے سے جب تھوڑی فائلیں کمپیوٹر میں لوڈ کی گئی ہیں یا کچھ پروگرام لوڈڈ ہیں اور آپ فائل اوپن کرتے ہیں تو کمپیوٹر بڑی سپیڈ کے ساتھ اس پہ کام کرے گا. لیکن اگر آپ ایک دو ہیوی پروگرام چلا لیتے ہیں اور پھر آپ ایک نیا پروگرام چلاتے ہیں یا ایک نئی فائل کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لے گی. تو یہاں پر اگر آپ کی ریم زیادہ ہو تو ظاہر ہے ورکنگ ایریا آپ کے پاس زیادہ ہے اور آپ اس پر سپیڈ کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ کی ریم کم ہے تو ظاہر ہے ورکنگ ایریا کم ہے, آپ کا وہ پارکنگ پلاٹ چھوٹا ہے اور گاڑیاں زیادہ کھڑی ہو چکی ہیں, لہذا آپ سست روی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور اپنے اس مقام سے اپنی گاڑی پارک کریں گے یا اپنی فائل کو چلائیں گے. رام کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ رام کے اندر جو ڈیٹا کو رائٹ کیا جاتا ہے وہ عام یوزر نہیں کرتا. یا تو جو کمپیوٹر بنانے والی فرمز ہیں وہی رائٹ کر رہی ہیں یا پھر ایک اسپیشلسٹ, ایک ایکسپرٹ ڈفرنٹ طریقے سے ہارڈ ویئر طریقے کے ساتھ اس کے اندر ڈیٹا کو نوٹ کر رہا ہے. یہ وہ دو بیسک چیزیں ہیں جو مدر بورڈ کے اوپر لگتی ہیں. رام جو ہے وہ مستقلی مدر بورڈ کے اوپر سیٹ ہے, ریم جو ہے وہ اسیسریز کے ساتھ سیٹ ہے, یعنی ایک جیک کے ساتھ اس کے اوپر لگائی گئی ہیں. رام اور ریم چپ سیٹس جو ہیں وہ آپ کے مدر بورڈ کے ہیلپرز ہیں سپیڈ کے لیے, پروسیسر کے ہیلپر ہیں سپیڈ کے لیے. اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا کام تو ڈیٹا کو ہینگ کرنا ہے, لیکن سپیڈ کس طریقے سے بڑھا رہے ہیں وہ بھی آپ جان چکے ہیں. ریم اور رام کمپیوٹر کے دماغ یعنی سی پی یو کو آپ کا ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہے. امید ہے کہ ریم اور رام کے متعلقہ جو معلومات ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر مزید اس معاملے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں تو آپ جو ہمارے فیڈ بیک کے نمبرز ہیں وہاں پر آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں یا ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین, پہلے سیگمنٹ کے بعد ہم ایک دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ آج کا سافٹ ویئر. ہمارے ہاں عام طور پہ آڈیو ویڈیو چلانے کے لیے یعنی آڈیو ویڈیو فائلز سی ڈیز رن کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈفرینٹ قسم کے یوز کیے جاتے ہیں. عام طور پہ چلایا جاتا ہے ونڈو میڈیا پلیئر, اس کے علاوہ جیٹ آڈیو, ون ایم پی وغیرہ وغیرہ. جو تو کمپیوٹر چلانے والے ہیں, جو تو ریگولر کمپیوٹر یوزرز ہیں, وہ تو اس چیز کو جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹس جو ہیں وہ مختلف فائلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اور جیسے جیسے کمپیوٹر ترقی کرتا جا رہا ہے, جیسے جیسے ہم اس فیلڈ میں ان ہوتے جا رہے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے فارمیٹس ہر ایک جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کے اندر نہیں چل رہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا سافٹ ویئر مل جائے کہ جس کے اندر ہم ہر قسم کی اپنی فائلز جو ہیں ان کو رن کر سکیں. یہ کم سے کم کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو جو زیادہ سے زیادہ قسم کے فارمیٹس کو رن کر سکے. آج ہم ایسے ہی ایک سافٹ ویئر کا تعارف آپ سے کروا رہے ہیں جسے وی ایل سی میڈیا پلیئر کا نام دیا گیا ہے. وی ایل سی میڈیا پلیئر نہ صرف سمپل میڈیا فائلز کو رن کر رہا ہے, آپ کی ریل میڈیا فائل کو بھی رن کر رہا ہے, ریل آڈیو, ریل ویڈیو کو رن کرتا ہے. آپ اپنے موبائل پر جو موویز ریکارڈ کرتے ہیں, ہینڈی کیم پر جو موویز ریکارڈ کرتے ہیں, جن فارمیٹس میں ریکارڈ کرتے ہیں, ان تمام فارمیٹس کو یہ رن کرتا ہے. سائز میں ونڈو میڈیا پلیئر سے کافی چھوٹا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ اس کا جو ورژن آئے گا اس میں مزید
جو نئی فائل فارمیٹس ہیں ان کو بھی اپلائی کیا جائے گا. مزے کی بات یہ ہے سافٹ ویئر چھوٹا ہے, سافٹ ویئر کا کام کرنے کا طریقہ آسان ہے, سافٹ ویئر کے اندر بہت سی فیسلٹیز بھی موجود ہیں. اگر آپ اپنی فائل سنگل لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی فائلز ایک البم کی صورت میں لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی سی ڈی رن کرنا چاہتے ہیں, آڈیو ویڈیو مکس چلانا چاہتے ہیں, یعنی ایک فائل آڈیو کی چلے اس کے بعد ویڈیو کی چل رہی ہے, یعنی بہت سی ایسی فیسلٹیز جو میڈیا پلیئر میں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے مختلف قسم کے ساؤنڈ افیکٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بآسانی چلتی ہوئی ویڈیو سے اپنی مرضی کی کسی تصویر کو کیپچر کر سکتے ہیں, سائز کو آپ چینج کر سکتے ہیں, فل اسکرین, ہاف, نارمل, ڈبل, جتنا آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئیے اس کے کچھ اسکرین شاٹس آپ کو دکھاتے ہیں جو کہ آپ کو اس پروگرام کو سمجھنے میں آسانی دیں گے, اور اگر آپ اس پروگرام کو یوز کریں گے تو یہ اسکرین شاٹس کے تھرو جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام کو چلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. ناظرین, ابھی آپ کی اسکرین پر جو ویژول چل رہی ہیں اس میں آپ دیکھیے ونڈو میڈیا پلیئر کی جگہ وی ایل سی میڈیا پلیئر جو ہے اس کو آن کیا گیا ہے. وی ایل سی میڈیا پلیئر میں کوئک اوپن فائل کے ذریعے آپ نارملی اپنی فائل اوپن کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ سنگل فائل یا ملٹی فائلز کو رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اوپن فائل کے آپشن کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں فائل, ڈسک, نیٹورک اور ڈائریکٹ شو کے مختلف آپشن موجود ہیں جن کے ذریعے آپ مختلف فائلوں کو رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلے لسٹ ہے, پلے لسٹ کے اندر آپ پلے لسٹ سیو کر سکتے ہیں, پلے لسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, پلے لسٹ میں سے اپنی مطلوبہ فائل کو چلاتے ہوئے جو آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. فائل کو ایڈ کرنے کے علاوہ آپ یو آر ایل سے یعنی انٹرنیٹ سے ڈائریکٹلی فائلز کو رن کرنے کی فیسلٹی بھی آپ کو یہاں پر ملتی ہے. کسی خاص فائل کو یا مختلف فائلوں کو مسلسل ریپیٹ کرنا جسے ہم ریپیٹیشن کہتے ہیں, ریپیٹیشن کی بھی یہاں پر فیسلٹی ہمیں حاصل ہے. آڈیو ٹریک کے ساتھ, آڈیو ڈیوائسز کے ساتھ اور ایکولائزر کے ساتھ مختلف فیسلٹیز جو ہیں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں ہمیں حاصل ہیں. جب آپ ویڈیو رن کرتے ہیں, جیسے ہی آپ اس میں کوئی ویڈیو فائل رن کریں گے تو ویڈیو کے مینیو کے اندر آپ کو ڈفرینٹ کچھ کمانڈز جو ہیں آگے ملیں گی. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ونڈو میڈیا پلیئر کی تمام فیسلٹیز تو اس میں ہیں, لیکن اس سے کچھ ایکسٹرا فیسلٹیز جو ہیں اس پروگرام میں دی گئی ہیں. جیسے آپ چلتے ویڈیو سے اپنے لیے سنیپ شاٹ تیار کر سکتے ہیں اور اسی سنیپ شاٹ کو آپ ایز وال پیپر یہیں سے سیٹ کر سکتے ہیں. ایک فیسلٹی یہ بھی ہے کہ آپ ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں تو آپ وی ایل سی میڈیا پلیئر کو ہمیشہ اپنے تمام پروگرام سے اپ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر میسر ہے. تو ناظرین, اس طریقے سے وی ایل سی میڈیا پلیئر آپ کے ونڈو میڈیا پلیئر کی جگہ لے سکتا ہے. ونڈو میڈیا پلیئر کی جگہ وی ایل سی میڈیا پلیئر کیوں؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, وی ایل سی میڈیا پلیئر سائز میں بہت چھوٹا ہے. ونڈو میڈیا پلیئر کی نسبت تو بہت ہی چھوٹا ہے. ونڈو میڈیا پلیئر کے جو نئے ورژنز آ رہے ہیں ان کی نسبت چھوٹا ہے, صرف 8 سے 8.5 میگا بائٹ کے قریب, لیکن اس کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جب آپ اس کے ایکولائزر میں جاتے ہیں آپ وہاں پر بیس لگا سکتے ہیں, ووفر لگا سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ اس میں کلاسک اور راپ وغیرہ وغیرہ مختلف جو آپ کے پاس یہاں پر افیکٹس ہیں آپ ساؤنڈ پہ لگا سکتے ہیں. تصویر کو کیپچر کرنا جو کہ ونڈو میڈیا پلیئر میں ایک لمبا پروسیس تھا, یہاں پر ایک کلک پر آپ کے پاس ہے. نہ صرف کہ آپ اس کو کیپچر کر رہے ہیں بلکہ اسی تصویر کو یہیں سے آپ ڈائریکٹ وال پیپر کے طور پہ سیٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ تمام کام جو ڈفرینٹ سٹیپس کے ساتھ مختلف پروگراموں کے ذریعے شاید ہمیں کرنے پڑتے, یہاں پر ایک ہی پروگرام ان تمام کو کر رہا ہے. تو ناظرین, آج کا ایک سافٹ ویئر جو آپ سے شیئر کیا, امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. نیکسٹ انشاءاللہ ایک نئے سافٹ ویئر کے ساتھ
इस सेगमेंट को चलाएंगे। एक गुजारिश फिर से करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके मतलूबा फॉर्मेट के मुताबिक चले, आपकी मतलूबा चीज़ें आपको फराहम की जाएं, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक के नंबर्स आपके सामने हैं, आपको फीडबैक के नंबर्स प्रोग्राम के एंड पर बताए जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपकी तजावीज़, आपकी आरा हमें मिलती रहेंगी जैसे कि मिल रही हैं। नाज़रीन, नया सेगमेंट टिप एंड ट्रिक्स। टिप एंड ट्रिक्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के मतलब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं उन सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आज क्योंकि मैंने पहला जो आपके साथ शेयर किया वो मल्टी मीडिया के मतलब था, VLC मीडिया प्लेयर, तो आइए जो टिप एंड ट्रिक्स के अंदर काम है वो भी हम मीडिया प्लेयर के मुतल्लिक़ ही रखते हैं, या यूँ कहिए कि मल्टी मीडिया के मुतल्लिक़ ही रखते हैं। विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर अगर आप फाइल को रन कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि इसकी आवाज़ कुछ कम है, दूसरे नंबर पे आप वूफर तो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि आवाज़ में वो झनकार, वो वूफर मौजूद हो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडो मीडिया प्लेयर ये फैसिलिटी आपको फराहम कर सकता है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होंगे, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े स्टेप्स भी नहीं है। यहाँ पर भी विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर इक्वलाइजर नाम की एक कमांड आपको मिलेगी, आपको उसको ओपन करना है। वहाँ पर मौजूद आप तमाम ऑप्शंस जो है उन्हें फुल कर दीजिए। इन ऑप्शंस को फुल करने से आपकी आवाज़ यानी साउंड जो है कंप्यूटर का मीडिया प्लेयर के थ्रू निकलने वाला वो फुल कर दिया जाएगा। इसी को आप थोड़ा सा इन्हीं ऑप्शंस को आगे जाएंगे, अभी आप स्क्रीन पे वो तमाम विजुअल देखेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पर वूफर के लिए भी एक ऑप्शन आएगा, वूफर ऑन कीजिए और अपने स्पीकर्स की टाइप को चूज कीजिए। आप हेडफोन यूज कर रहे हैं, लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं या नॉर्मल, आप उनको चूज कीजिए और उनको सिलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप उसको चला सकते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन शॉट्स के थ्रू कि ये काम किस तरीके से होंगे। अभी जिस तरीके से हमने इस चीज को देखा, विंडो मीडिया प्लेयर ओपन किया गया, व्यू में जब आप आते हैं इक्वलाइजर में, ग्राफिकल इक्वलाइजर ऑन कीजिए और उसके तमाम बेसिस जो हैं जो आप देखते हैं उन तमाम को ओपन कर दीजिए। नेक्स्ट व्यूज के साथ वूफर इफेक्ट्स पर SRS वूफर इफेक्ट में वूफर इफेक्ट को टर्न ऑन कीजिए। वूफर इफेक्ट के साथ ही आपको नॉर्मल स्पीकर नजर आ रहा है या हेडफोन नजर आ रहा है या लार्ज स्पीकर नजर आ रहे हैं, तो आप उनमें से अपने मतलूबा स्पीकर्स जो हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और वूफरिंग या बेस को कम या ज्यादा करके अपने मतलूबा जो साउंड है उसको हासिल कीजिए। छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आप वाकई अपने म्यूजिक का, अपने साउंड्स का मजा लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में विदाउट वूफर्स एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन हजरात के पास वूफर नहीं है वो वूफर की फैसिलिटी विंडो मीडिया प्लेयर से हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, VLC मीडिया प्लेयर हो या विंडो मीडिया प्लेयर, काम दोनों का आपकी एंटरटेनमेंट करना है। हमने वूफर भी लगा लिए, हमने VLC मीडिया प्लेयर भी देख लिया। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेगमेंट आपके सवालात पर मुनहसर है। आपकी फीडबैक में हमें जो SMS और कॉल वगैरह मसूल होती हैं उनमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको सिलेक्ट करके हम आपके सामने पेश करते हैं। मोहम्मद काशिफ जवेद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वायरस किस तरह कंप्यूटर में दाखिल होता है, कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम चलाना चाहिए। काशिफ साहब, वायरस आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप
کوئی سی ڈی یا فلاپی ایسی لگاتے ہیں کہ جس کے اندر وائرس ہے تو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہو جائے گا. یا آپ انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ سے کوئی گانا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ پہ چلے گئے ہیں, خاص طور پہ ایسی ویب سائٹس جو اخلاق سے گھری ہوئی ہیں وہاں سے اکثر جو ہیں وائرسز آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی بھی فلاپی یا سی ڈی وغیرہ لگانے سے پہلے یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اس کو چیک کریں. چیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اینٹی وائرس ظاہر ہے آپ اس کو لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو چلائیں, اس کو مائی کمپیوٹر میں ڈائریکٹ اوپن کرنے کی بجائے ایک آپشن آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ مائی کمپیوٹر کی ونڈو اوپن کرتے ہیں تو ایک 5th نمبر پہ یعنی 5ویں نمبر پہ ایک آپشن ہے فولڈرز, آپ اس کو اوپن کر لیجئے. آپ کے کمپیوٹر میں موجود تمام ڈسک جو ہیں وہ سائڈ پہ اوپن ہو جائیں گے. اسپیشلی جب آپ یو ایس بی یعنی ٹریولنگ ڈسک جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کون کون سے میڈیاز ہیں جو وائرس امپورٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے اب آج کل تو فلاپی ڈسک تو بہت کم استعمال ہو رہی ہے, سی ڈیز بھی ایک دفعہ لکھ دی گئی اور تقریباً ہر سی ڈی کے اوپر وائرس فری کا مونو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. کوشش تو یہی کی جاتی ہے. اب اگر کوئی شیطانی طور پہ آپ کو وائرس نہ پہنچانا چاہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, ادروائز کوشش تو یہی کی جاتی ہے کہ وائرسز سی ڈی کے اندر موجود نہ ہو. یو ایس بی ڈرائیو ان کے بوٹ میں اس وقت تک جو شکایت موصول ہو رہی ہے انٹرنل وائرس موجود ہیں. ان سے بچنے کے لیے جو طریقہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ فولڈر آپشن کو اوپن کر کے وہاں سے اس کو رن کریں. یو ایس بی جب آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے آٹو پلے کے طور پہ یو ایس بی رن ہوگی, وہاں سے اوپن نہ کیجیے, کیونکہ جب آپ وہاں سے اوپن کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ یو ایس بی کے بوٹ سے چلے گا. سیکنڈلی مائی کمپیوٹر میں یو ایس بی کا جو آئیکن آئے گا, جو ڈسک آئے گی, اس کو ڈبل کلک کر کے بھی اوپن نہ کیجیے بلکہ فولڈر سے اوپن کیجیے تاکہ اس کے بوٹ سیکٹر کو آپ رن نہ کریں. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اچھا سا اینٹی وائرس پروگرام, تو نارتن اینٹی وائرس, کیفے اور بہت سے پروگرام جو اویلیبل ہیں آپ انہیں چلا سکتے ہیں, لیکن صرف ایک بات یاد رکھیے کہ لیٹسٹ ورژن یوز کیجیے, اور اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے رہتے ہیں تو اپنے ورژن کو اپ گریڈ کرتے رہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کمپیوٹر کے میں اس اینٹی وائرس کو چلا رہے ہیں, مے بی اس کے بعد بھی کچھ نئے وائرس تیار کیے گئے ہوں, ان کی شکایات ان کمپنیز کو پہنچتی ہیں تو وہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے مختلف پروگرام جو ہیں وہ نئے سے نئے اپنے پروگرام کے اندر ایڈ کرتے ہیں. اگر آپ اسے اپ گریڈ کرتے رہیں گے تو آپ نئے وائرسز سے بچتے رہیں گے, ورنہ جب آپ نے وہ اینٹی وائرس انسٹال کیا تھا اس وقت تک کا جو وائرسز کا حملہ ہے وہ تو آپ روک سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد کا حملہ وہ نہیں روک سکتا. سیکنڈ کوشچن محمد اختر بھٹی پوچھتے ہیں کہ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے کم سے کم تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ تو بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ تعلیم تو ہونی چاہیے, کم سے کم تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے. اور آئی ٹی یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی دیگر تعلیم کو چھوڑ دیجئے, لیکن کم سے کم اب میٹرک ہوں تاکہ آپ انگلش سمجھ سکیں, آپ انگلش جو کمپیوٹر کے اندر یوز کی جا رہی ہے اس کو دیکھ سکیں. اس کے بعد فارورڈ اب چلتے رہیں. اور دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم تھوڑے عرصے میں کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جو تمام پروگرامز کے اندر تقریباً یکساں ہیں. فائل کو کھولنا, فائل کو بند کرنا, فائل کو سیو کرنا, ان پہ کام کرنے کے طریقے تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. نئے پروگرام نئے طریقے کے ساتھ, پرانے پروگرام اسی طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں. لہٰذا جب آپ اس فیلڈ میں ان ہو جائیں گے یا اس فیلڈ پہ کام کرنے کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے, بگنرز کے لیے خاص طور پہ, کہ آپ یہ سوچ کے اگر آپ اس میں داخل ہوں گے کہ جی تھوڑے عرصے میں اس میں کام کرنے کے بعد ہم ماہر ہو جائیں گے, تو کسی ایک فیلڈ میں تو ماہر ہو جائیں گے, لیکن جو روز بروز نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو تھوڑا بہت سیکھنا ہی پڑے گا.
ناظرین یہ وہ کویسچنس ہیں جو ہم نے آپ کی فیڈ بیک میں سے سلیکٹ کیے تھے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا رہے تھے. اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آج کی منتخب ویب سائٹس، آپ کے سامنے انٹرنیٹ سے کچھ ایسی ویب سائٹس جو ہمارے کام آ سکتی ہیں یا جن سے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ ویب سائٹس کے ذریعے ہمیں کس قسم کی معلومات مل سکتی ہیں یہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. ناظرین جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ ویب سائٹس ہمیں پوری دنیا سے کسی بھی ملک کے کاروبار کے شوبز کے پرسنل لیول کے ویب سائٹس ہمیں انٹرنیٹ سے مل جاتے ہیں. ہمارے پاکستان ہمارے سیالکوٹ سے بھی ہزاروں کی تعداد میں ویب سائٹس موجود ہیں، لیکن سیالکوٹ کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں تقریباً بزنس ریلیٹڈ ہی ہیں. کچھ ویب سائٹ سیالکوٹ کی تاریخ کے متعلق بھی موجود ہیں یا سیالکوٹ کی سوسائٹی کے متعلق بھی موجود ہیں، لیکن جیسے جیسے ان پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ مزید سامنے آئیں گے. ویب سائٹس میڈیکل لیول پر بھی موجود ہیں، صنعتی اور بزنس لیول پر تو موجود ہیں، پرائیویٹ لیول پر بھی موجود ہیں کہ آپ پرسنلی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ویب سائٹ تیار کی جا سکتی ہیں. انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں کی پرسنل ویب سائٹس چل رہی ہیں. بہت سے ادارے جو کہ لوگوں کے بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے این جی اوز ہیں مختلف، ان کی ویب سائٹس ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف انڈیا، آل اوور ورلڈ گورنمنٹس کی اپنی اپنی ویب سائٹس ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بہت انٹرنیٹ سے جو شکایت ہے کہ انٹرنیٹ صرف خراب کرنے کے لیے ذہنوں کو پلانٹ کیا گیا ہے، تو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی بک، کوئی ایسا نیوز پیپر، کوئی ایسا میگزین جو آپ ایزیلی اپنی مارکیٹ میں نہیں پا رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں. بہت سی پبلشنگ کمپنیاں اپنی ویب سائٹس کے اوپر اپنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اپنی بکس کو لا رہی ہیں، اور یہی نہیں کہ آپ یہ جان سکیں کہ وہ بک جو ہے کس نے پبلش کی ہے، بلکہ آپ اس ویب سائٹ سے اس کو خرید بھی سکتے ہیں. کیونکہ دور ہے ای بزنس کا. ای بزنس یعنی الیکٹرانیکل بزنس، تو الیکٹرانیکل بزنس انٹرنیٹ کے تھرو ہی کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہماری آج کی پہلی ویب سائٹس ہے www.epakistan.com. epakistan.com جیسا کہ تھوڑا سا نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے یہ بزنس ریلیٹڈ ایک ویب سائٹ ہے. ای بزنس یعنی الیکٹرانیکل بزنس کے متعلق پاکستان میں ہونے والے معاشی اور تجارتی ادارے جو ہیں جن کی ویب سائٹس چل رہی ہیں ان کا یہاں پر آپ کو ڈیٹا میسر ہوگا جو کہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. پاکستانی تاجروں کے لیے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا یا اپنے متعلقہ دوسرے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اگر آپ خود بھی تاجر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، مینوفیکچرر ہیں اور آپ اپنی ایک ویب سائٹ رکھتے ہیں، پھر بھی آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اور اپنی ویب سائٹ وہاں پر ضرور انسرٹ کیجئے. آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائیے کہ آپ کے ریلیٹڈ لوگ آپ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے لوگ آپ سے ریلیٹڈ یہاں پر کام کے مل سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہاں پر میسر ہوں گے. اسی طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ میں کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ کو ٹپ اور ٹرکس بھی ملیں گی اپنے کاروبار کے متعلق. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ کو جب وزٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر پاکستان میں ہونے والے ڈیفرنٹ کام جو ہیں وہ نظر آئیں گے. یعنی اگر آپ سیالکوٹ کے لیول پر چیک کرتے ہیں اسپورٹس بھی ملے گا، سرجیکل بھی ملے گا، لیدر بھی ملے گا. اگر آپ دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کی جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو تفصیلات میسر ہوں گی. تو www.epakistan.com ضرور وزٹ کیجیے.
جیسے کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ انٹرنیٹ سے اپنی مطلوبہ کتاب یا اخبار یا میگزین کو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہمارے پاس پاکستانی ایک کمپنی نے، کراچی کی ایک بہت بڑی اشاعتی ادارے نے اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے www.libertybooks.com. جو کتاب دوست طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے یہ ایک خصوصی تحفہ ہے. نادر کتابیں جو عام مارکیٹ میں شاید ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، میسر نہیں آ رہی، آپ مارے پھر رہے ہیں مختلف بک سٹورز پہ اور وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو اس قسم کی جو ویب سائٹس ہیں، جو لائبریری ٹائپس ہیں، ان سے آپ کو مدد مل سکتی ہے. libertybooks.com پہ پاکستانی اس ادارے کی تمام بکس کی لسٹ موجود ہے. ان بکس کے تھوڑے بہت خاکے موجود ہیں، ان کی قیمت بھی موجود ہے. اس ادارے کے اپنے ایڈریسز کے نمبرز، اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو وہ سہولت بھی آپ کو یہاں پہ میسر ہے. ناظرین، یہ دو ویب سائٹس تو آ گئی تجارتی پیمانے پہ. ایک ویب سائٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میڈیکل لیول پہ، دل کی بیماریاں، دل کے متعلقہ www.cardiovascular جو آپ کی دل کی بیماریوں کے متعلقہ ایک ویب سائٹ ہے .com.pk. یہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوویسکولر ڈیزیز کے متعلقہ. یہاں پر آپ کو حکومتی علاج گاہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے طور پر اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان اداروں میں ان کے کیا ایڈریسز ہیں، ان اداروں میں آپ کو کیا کیا سہولتیں میسر ہیں، علاج گاہ یعنی ہاسپٹل یا ان کے جو دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر آپ کو کیا کیا ویکسینز مل سکتی ہیں، کس قسم کی تربیت مل سکتی ہے، وہ تمام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اس ویب سائٹ کے اندر نہ صرف ٹیکسٹ بلکہ پکچرز کے تھرو یعنی تصاویر کے ذریعے بھی آپ کو اپنے ان تمام انسٹیٹیوٹس کی یہ سیر کرواتے ہیں. اور دل کی بیماریوں کے متعلقہ کچھ ٹپس بھی یعنی بچاؤ کی بھی، اور جو ہنگامی حالات میں آپ کو کرنا چاہیے یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ، تو وہ بھی یہاں پر جو ٹپس ہیں وہ دی گئی ہیں. آج کی چوتھی اور لاسٹ ویب سائٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو حالات حاضرہ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو ہر وقت اپنے آپ کو نئی سے نئی نیوز سے اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف ٹی وی چینلز، نہ صرف اخبارات، بلکہ انٹرنیٹ بھی اس کام میں آپ کے ساتھ ہے. اس وقت جو ویب سائٹ میں انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہوں وہ پاکستان لیول پہ ہے www.paknews.com. پاکستان کی بہترین نیوز ویب سائٹس میں سے ایک ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے بلکہ بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانیوں کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ کارآمد ہے. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف نیوز حاصل کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پر آپ کو ای میل، چیٹنگ، شوبز، نوجوانوں کے متعلقہ، خواتین کے متعلقہ، مختلف ٹیکنالوجیز کے متعلقہ انفارمیشن بھی ملیں گی، تازہ ترین خبریں بھی ملیں گی. بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ اگر پاکستان کے متعلقہ خبریں جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں ہونے والے جو مختلف پروگرام ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر ان کو میسر ہے. ان کی تمام ڈیٹیلز یہاں پر میسر ہے. پاکستان نیوز سروس کی طرف سے اس کو لانچ کیا گیا ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ویب سائٹس کا. گزارش اتنی ہے، ویب سائٹس وزٹ کیجئے. کسی نے آج تک کسی کو روک نہیں سکا نیٹ پہ کہ آپ فلاں ویب سائٹ وزٹ نہیں کر سکتے. مختلف آئی ایس پیز پراکسیز لگا دیتے ہیں، ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں. لیکن ایک بات کسی نے کہی تھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی،
انہوں نے کہا کہ قانون بننے سے پہلے قانون کو توڑ لیا جاتا ہے. ناظرین ریسٹرکشن جتنی مرضی لگا لیجیے, ہیکرز یا ایکسپرٹس جو ہیں ان ریسٹرکشنز کو توڑ لیتے ہیں. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی ویب سائٹس جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں ان سے بچا جائے. پازیٹیو نیگیٹو پہلو ہر چیز کے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارے بڑے یا ہمارے جاننے والے ہماری وجہ سے اس سے کارآمد فیسلٹی سے اپنے آپ کو محروم کر لیں کہ ہم اس کا مس یوز کریں. ان کے علم میں یہ بات آئے تو اس کے بعد وہ اس چیز کو یوز نہ کریں کہ یہ تو صرف اس کے الٹے اثرات ہی میسر ہوں گے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی آپ تاکید کیجیے. جو آپ کے ساتھی ہیں, خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس میرے ساتھی ہیں یا جو تعلیم سے وابستہ ہیں, ان کے لیے خاص طور پہ کہ آپ اس کو اپنے ایجوکیشنل لیول پہ یوز کیجیے. جو ہمارے صنعتی دوست ہیں, جو کام کرنے والے صنعت کار ہیں, بزنس مین ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک پوری دنیا ہے. آپ اپنے لیے بائرز یہاں پر ڈھونڈ سکتے ہیں, اپنے کسٹمر ڈھونڈ سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیگیٹو پہلو میں یوز کیجیے, آپ اسے پازیٹیو وے میں یوز کیجیے. جتنا اس کو پازیٹیو یوز کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گا. دوسری بات کہ اس طرح کی ویب سائٹس پر وزٹ کرنے سے آپ کا نقصان آپ کے کمپیوٹر کو بہت زیادہ ہوگا. ظاہر ہے جیسے کہ پہلے ایک سوال کے جواب میں نے کہا کہ وائرس جو ہے وہ اس طرح کی ویب سائٹ سے بہت جلدی آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا بھی نہیں کہ کیا آپ یہ فائل ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. کی وجہ یہ ہے کہ ان میں آٹو ڈاؤن لوڈنگ آپشن ہوتا ہے. آپ دیکھ کچھ اور رہے ہیں لیکن وہ اس کے بیک میں آپ کے ساتھ کام کرتا جا رہا ہے. ہمارے پاس اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی کچھ ویب سائٹس کھل جاتی ہیں. اگر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. تو یہ اسی قسم کا کام ہے کہ جب آپ اس قسم کی ویب سائٹس کو ایک دفعہ اوپن کر لیتے ہیں تو وہ اپنی کچھ ٹیمپرری فائلز جو ہیں جب وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو ایگزیکیوٹیبل وائرس ہیں. جیسے ہی وہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو اس ٹیمپرری فولڈر کے اندر ہی وہ رن ہو جاتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور اپنی ہی ویب سائٹ کی طرف آپ کو لے جاتا ہے اور وہ وہاں پر ایسے تصاویر یا ایسے مواد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. یہاں پر ان تمام باتوں کو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جیسا میں اپنے پہلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ بہت سے لوگوں نے یہ مویلا کر رکھا ہے کہ انٹرنیٹ یا کمپیوٹر صرف ماحول کو خراب کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو اس قسم کی بہت سی چیزیں آ چکی ہیں لیکن یہ اس کا مس یوز ہے. انٹرنیٹ اس کام کے لیے نہ تو بنایا گیا تھا اور نہ ہی اس کام کے لیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. اصل کام اس کا جو ہے وہ پازیٹیو وے ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پر اپنی بکس کو سرچ کریں, اپنے لیے تحقیق کریں, اپنے لیے نیا سا نیا علم حاصل کریں. انٹرنیٹ کی دنیا پہ مسلمانوں نے, نان مسلمز نے اپنا بہت سا علم بکھیر رکھا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اپنی لائبریریز کو آن لائن کر رکھا ہے. پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیز جو ہیں, تقریباً ہر یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے. آپ اپنے کمپیوٹر سیٹ پر بیٹھ کے اس یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کے پروفیسرز, تمام شعبہ جات میں موجود سلیبس چیک کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ صرف چیٹنگ پہ اپنا ٹائم ضائع کریں, ضروری نہیں کہ آپ صرف ویب سائٹس وہ والی چیک کریں کہ جن کے اندر آپ کو ڈفرینٹ اخلاق سے گری ہوئی چیزیں مل رہی ہیں. یہ تو آپ کا ذہن ہے. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک دفعہ کے کام کی وجہ سے کوئی دوسرا جو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہ اس سے دور ہو جائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے اس آئی ٹی کے شعبہ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی دیکھی جو کہ ہم عام حالات میں شاید اس کو اتنی ایزیلی نہ دیکھ سکتے.
ایک ایسا ہی سافٹ ویئر، ایک ایسا ہی ہمارے پاس پروگرام گوگل والوں نے متعارف کروایا، گوگل ارتھ. گوگل جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک سرچ انجن کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. یاہو، الٹا وسٹا، گوگل، MSN، یہ تمام وہ ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہم مختلف اپنے مطلوبہ ویب سائٹس کو سرچ کر سکتے ہیں. پچھلے پروگرام میں جہاں میں نے گوگل ویب سائٹ کا تعارف پیش کیا تھا تو وہاں پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ گوگل والے مختلف سافٹ ویئرز بھی تیار کر رہے ہیں. ان میں گوگل ارتھ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کا استعمال آپ اگر نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں تو ان نیوز چینلز میں اکثر کیا جاتا ہے. وہ کچھ اس طریقے سے کہ آپ کو ایک سیٹلائٹ ویو دکھایا جاتا ہے اور پھر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آپ زمین کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک خاص لیول پر آ کر وہ آپ کو روک دیتا ہے. اگر آپ گوگل کی ویب سائٹ سے وہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آن لائن گوگل ارتھ کی ویب سائٹ پر چیک کرتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے علاقے کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کا سسٹم جو ہے اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. یہاں پر ایک بات اور کہ گوگل والوں کو کس طریقے سے پتا چل گیا کہ کون کون سے علاقوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ تو سیٹلائٹ کے ویوز تھے جو انہوں نے حاصل کر لیے. اس کے بعد گوگل کی آن لائن ویب سائٹ کے اوپر یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ ان جگہوں کو وہاں پر نشاندہی کیجئے، کون کون سی ویوز آپ جو دیکھ رہے ہیں وہاں پر کیا چیز ہے. مثلا ہم گوگل ارتھ میں پاکستان میں جاتے ہیں، سیالکوٹ میں آ جاتے ہیں. آپ سیالکوٹ کی مین جو جو عمارتیں ہیں وہ تو وہاں پر بتائی جا رہی ہیں. آپ ان عمارتوں کے قریب ترین پہنچ گئے، وہاں سے روڈ سے ہوتے ہوئے آپ اپنے علاقوں میں آ سکتے ہیں. میں نے اپنا علاقہ گوگل ارتھ پہ دیکھا. گوگل ارتھ میں میرے علاقے کا حلیہ سیم وہی تھا جو میں جا کے دیکھتا ہوں، یعنی وہی روڈز، وہی گلیوں کی تھوڑی بہت نشاندہی. لیکن ابھی اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو میں جانتا ہوں لیکن وہاں پر نشاندہی نہیں کی گئی. گوگل والے یہ بھی فیسلٹی دے رہے ہیں کہ آپ وہ چیز جو آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں وہ وہاں پر بتا سکتے ہیں اور گوگل ارتھ اس کو فوراً اپنے اندر ایکسپٹ کرے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں گوگل ارتھ، خاص طور پہ آن لائن گوگل ارتھ، تو وہاں پر ہمارے بہت سے دوستوں نے اپنے اپنے گھروں پر بھی نشانات لگا کے ان کے اوپر اپنے نام دے دیے. تو اس طریقے سے آپ گوگل ارتھ میں اپنا گھر دیکھیے. یہ ایک خاص لیول پہ آپ کو رکھتے ہوئے پورے ایریا کی لنکیج دکھاتا ہے. گوگل والے یہ فیسلٹی کیوں دے رہے ہیں؟ سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کو کیا حاصل ہے. تو گوگل یا اس قسم کے دوسرے جو انجنز ہیں، سرچ انجنز، ان کو باقاعدہ پیسے ملتے ہیں ان چیزوں کے، کیونکہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایڈز جو ہیں وہ ان پر چلتی ہیں. لہٰذا ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی اچھا یا برا کام تو نہیں ہو رہا. انٹرنیٹ کے اوپر جتنی ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں، اگر آپ ان کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت آپ پازیٹیو مائنڈ ہو کے دیجیے. ایک چھوٹا سا مشورہ آپ کو دوں گا، میں بھی آپ میں سے اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے بھی ہوں، لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے کہ آپ جس وقت کسی چیز کو، کسی سائٹ کو، کسی سافٹ ویئر کو سرچ کرنے کے لیے ان سرچ انجنز میں جائیں تو تھوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں فراہم کریں. کیونکہ کسی بھی سرچ انجن میں جب آپ کسی اپنے سرچنگ پوائنٹ کو انٹر کرتے ہیں تو وہ اس ورڈ کو چوز کرتا ہے اور تمام ویب سائٹس جو اس کے ڈیٹا بیس کے اندر ہے ان کو چیک کرتا ہے، اور جہاں جہاں اسے وہ ورڈ نظر آتا ہے وہ تمام ویب سائٹس وہ اپنی لسٹ میں لے آتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے نام پر سرچ کریں تو ہزاروں ویب سائٹ جو ہیں وہاں پر موجود ہوں گی. اگر آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہی صرف ویب سائٹس دیکھنی ہے، آفیشیل ویب سائٹس دیکھنی ہے، تو آپ آفیشیل ویب سائٹس آف گورنمنٹ آف پاکستان